ہمارے کہانی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ فرعون خوفو کی خطرناک کہانی، پہلا حصہ۔ یہ کہانی قدیم مصر کے ایک خوفناک بادشاہ فرعون خوفو کی ہے، جس نے تاریخ میں اپنے ظلم اور جبر کے لیے ایک گہرا نقش چھوڑا۔ خوفو کا دور وہ دور تھا جب اہرام جیزہ جیسی عظیم تعمیرات کی بنیاد رکھی گئی، لیکن ان عظیم عمارتوں کے پیچھے جو کہانیاں چھپی ہیں وہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ خوفو ایک ظالم اور خود غرض حکمران تھا جس کے لیے صرف اپنی شان و شوکت بڑھانا اہم تھا۔ اس نے اہرام جیزہ کے منصوبے کو دنیا کے سامنے اپنی طاقت اور عظمت کا مظاہرہ کرنے کا ذریعہ بنایا، لیکن یہ اہرام بنانے کے لیے ہزاروں مزدوروں کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ خوفو کے حکم پر مرد، عورتیں اور بچے دن رات کام کرتے تھے۔ وہ پتھر کھودنے، کاٹنے اور ان کو پہاڑوں سے لے کر اہرام تک پہنچانے کی مشقت کرتے تھے۔ مزدوروں کے ساتھ ظلم کا یہ حال تھا کہ جو کوئی آرام کرنے کی کوشش کرتا، اسے کوڑوں سے پیٹا جاتا۔ بیمار مزدوروں کو بھی کام سے چھوٹ نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان مزدور جس کا نام عزیر تھا اپنے بیمار والد کی جگہ کام کرنے آیا۔ عزیر نے دیکھا کہ مزدور بھوک، پیاس اور تھکن سے بے حال ہو رہے ہیں، لیکن خوفو کے سپاہیوں کو ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عزیر نے اپنے والد کو ان مظالم سے بچانے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ کیا تھا۔ عزیر کے دل میں اپنے والد اور دوسرے مزدوروں کے لیے ہمدردی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فرعون خوفو کے حکم کو چیلنج کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ گاؤں کے باقی مزدور خوف کے مارے کبھی کچھ بولنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ ان سب کے لیے خوفو ایک خدا کے برابر تھا جس کے حکم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مظلوم مزدوروں کی حالت اہرام جیزہ کی تعمیر دن رات جاری تھی۔ ہزاروں مزدور بھوک اور پیاس کے عالم میں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اہرام تک پہنچاتے۔ ان میں سے اکثر مزدور راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ جو مزدور زیادہ تھک جاتے کام کرنے سے انکار کرتے، انہیں سپاہیوں کے سامنے گھسیٹ کر لایا جاتا اور سب کے سامنے عبرتناک سزا دی جاتی۔ عزیر نے جب اپنے والد کو اس حال میں دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں زخم تھے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والد اور دیگر مزدوروں کو اس ظلم سے نجات دلائے، لیکن ایک عام نوجوان مزدور فرعون جیسے ظالم حکمران کے خلاف کیا کر سکتا تھا۔ خوفو کے دربار کا منظر۔ خوفو اپنی شان و شوکت میں مست رہ۔ اس کے دربار میں روزانہ ہزاروں لوگ پیش ہوتے تھے، لیکن وہ کسی کی حالت پر رحم نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ایسا اہرام تعمیر کرنا جو ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے اس کی طاقت اور حکمرانی کی گواہی دے۔ دربار میں مشیروں نے اسے بتایا کہ مزدور اب مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن خوفو نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ مزید سختی کی جائے تاکہ کام مکمل ہو سکے۔ عزیر کا منصوبہ۔ ایک رات عزیر نے گاؤں کے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ وہ سب ڈرے ہوئے تھے لیکن عزیر نے کہا، ہم ہمیشہ کے لیے اس ظلم کا شکار نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام بن کر جگیں۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ اہرام کے لیے استعمال ہونے والے پتھروں کو راستے میں نقصان پہنچائیں تاکہ تعمیر کا کام رک جائے۔ دوسرے لوگوں کو یہ کام دیا کہ وہ سپاہیوں کے کھانے میں زہر ملائیں۔ یہ ایک بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر ان کا منصوبہ ناکام ہو جاتا تو سب کو۔ اگلی رات عزیر اور اس کے ساتھی چھپ کر اہرام کے قریب پہنچے۔ انہوں نے پتھروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اوزار استعمال کیے اور راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اسی دوران گاؤں کی عورتوں نے سپاہیوں کو کھانے میں زہر ملایا۔ سپاہی جب کھانے کے بعد بیمار پڑنے لگے تو خوفو کے دربار میں خبر پہنچی۔ خوفو یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ گاؤں کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان سے اس سازش کا اعتراف کروایا جائے۔ عزیر جانتا تھا کہ اگر اس نے خود کو ظاہر کیا تو اس کے ساتھیوں کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن عزیر کے دل میں ایک ہمت جاگی اور اگر اسے مرنا بھی پڑا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے مرے گا۔ خوفو کے سامنے عزیر کی پیشی۔ اس سپاہیوں نے عزیر کو گرفتار کر لیا
اور اسے خوفو کے دربار میں پیش کیا۔ خوفو نے اسے دیکھ کر کہا، تم ایک عام مزدور ہو، لیکن تم نے میری سلطنت کو چیلنج کرنے کی ہمت کیسے کی؟ عزیر نے جواب دیا، آپ کی طاقت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ اپنے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا، ہمارے والدین کو غلام بنایا، اور ہماری زندگیاں اجیرن کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ بات سن کر خوفو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عزیر کو عبرتناک سزا دی جائے۔ لیکن عزیر کے الفاظ نے دربار میں موجود کچھ لوگوں کے دلوں میں کہانی کا انجام ابھی باقی ہے۔ عزیر کا حوصلہ اور اس کے الفاظ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لیے امید کا سبب بن گئے۔ لیکن کیا وہ خوفو کے ظلم سے بچ پائے گا؟ اس کی قربانی ایک نئی تحریک کو جنم دے۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو جلد ہی ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گا۔ کہانی کے اگلے حصے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی قسط اب سے چھوٹ نہ جائے۔ آپ کی پسندیدگی اور رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔